السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف کا درس چل رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دوسرا رکوع شروع کیا تھا اور کفار کے اس اعتراض کا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں جواب دیا ہے کہ دو باتیں وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک تو جو ہے کہ اگر خیر ہوتا تو ہم پہلے اس کے قبول کرنے والے ہوتے، اور دوسری بات جو ہے کہ یہ ایک پرانا جو ہے بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر جو ہے جیسا پچھلے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل دیا تھا، یہاں پر بھی جو ہے توریت کا جو ہے بتایا گیا۔ پھر سب سے اہم بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ ہم کو ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی میں یہ گفتگو آئی تھی کہ جو ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے واقعات کو پڑھیں، سنیں، بار بار سننے سے جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کو جو ہے حضرت مولانا خواجہ نذیر صاحب سبیلی دامت برکاتہم ایک مرتبہ کہے تھے، جیسا مجھے یاد ہے، کہ انسان کو بھٹکانے والے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے، ترتیب ہو سکتی ہے کہ کچھ اوپر نیچے ہو۔ دوسرا ہوتا ہے نفس، اور مولانا نے بتایا تھا تیسرا ہوتا ہے اس کا ماحول، انوائرمنٹ، کہ کیسے ماحول میں وہ ہوتا ہے۔ اور جہاں شیطان نہ ہو، رمضان میں شیطان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں نفس دخل دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کا انسان پر اثر ہوتا ہے بہکانے میں یا سدھارنے میں، وہ ماحول کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، ماحول اسلامی نہیں ہوگا، ماحول بنتا کیسا ہے؟ آپ اپنے اطراف آپ جیسے لوگوں کو چنیں گے۔ حدیث شریف میں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، مشکات میں آپ نے پڑھا ہوگا، کتاب الآداب میں حدیث۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ہم کو جو ہے ایمان لانا ہے، اور استقامت کی اب موجودہ ٹائم پیریڈ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے بھی تھی، ابھی جیسے احوال چل رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر آپ لوگ آن لائن اویلیبل رہتے ہوں، تو ایکس مسلم موومنٹ جیسا چل رہی ہے، یا جیسا اسلامو فوبیا جیسا چل رہا ہے، اسلام کے جو ہے مسائل پر اعتراضات جیسے اٹھائے جا رہے ہیں، اگر کوئی حکم جو ہے متفق علیہ ہو، کوئی حکم قرآن کا ہو، کوئی حکم حدیث متواتر سے ثابت ہو، اس کا انکار کرے گا اور اس کے بعد کتنا بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ عام طور پر میں اس سلسلے میں، کیونکہ اکثر اب آپ لوگ خواتین ہیں سن رہے ہیں سو، تو جب 10 سال 8 9 سال پہلے جو ہے غالباً ٹرپل طلاق کا مسئلہ چلا تھا، تو بہت سی ڈیبیٹس ہوئی تھی، تو اس میں جو اعتراض جو ہے بہت سے ماڈرن قسم کے مسلم خواتین خصوصاً ہیں، ان کو طلاق پر ہی مسئلہ تھا کہ ہاں بھائی طلاق سے جو ہے عورتوں پر زیادتی ہے۔ تو قرآن کا جب حکم ہے طلاق کا، اور کوئی بندہ یہ سمجھے کہ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے وہ زیادتی ہے، تو کیا وہ ایمان میں رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا۔ نہیں، قرآن کے کسی آیت کا انکار کرنا یا قرآن کے کسی حکم پر جو ہے ہم اس سے مطمئن نہ رہنا، تو پھر تو ایمان کے لالے پڑ گئے۔ اسی طرح بہت سے مسائل ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، چند سال پہلے جو ہے غالباً مہاراشٹرا میں، کرناٹک میں پردے کا مسئلے پہ ہوئی تھی دھوم۔ اب جو ہے وہاں تو خیر پازیٹیو آئی تھی رپورٹ کہ مسلمان طالبات وغیرہ نے جو ہے پردے کا جو ہے اہتمام کیا، لیکن اس وقت جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، اور ڈیبیٹ میں کوئی اگر پردے کے حکم پر کہہ دیں کہ بھائی عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے یہ زیادتی ہے، تو پردے کا حکم تو سورہ نور، سورۃ الاحزاب میں ہے، واضح طور پر ہے، وقرنا فی بیوتکن، گھر میں رہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر بات کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آ جائے کس طریقے سے ہے۔ تفصیلات میں اگر کسی جزوی تفصیل میں آپ کو اختلاف ہو دلائل کی بنیاد پر، وہ تو چلے گا، لیکن مطلق پردے پر جب بات آ جائے گی تو پھر آپ استقامت پر نہیں رہے۔ اب آج کل جو زور و شور سے چلتا ہے کہ میرا مذہب کے اوپر ہیومینٹی کو رکھتے ہیں، تو ہیومینٹی تو مذہب ہی نے سکھائی نا، ہیومینٹی تھوڑی مذہب ہے۔ سوشل میڈیا پر چلتی ہے کہ بھائی اب مسلمان چلاتے ہو انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے ہم جو ہے پہلے انسانیت کو رکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے انسانیت ہوگی، پہلے اسلام ہوگا، اسلام ہی نے تو انسانیت سکھائی ہے نا۔ اگر انسانیت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ غزہ پر بمباری ہو اور خاموش رہ جائیں، اور یوکرین پر تھوڑی سی ہو جائے اور اس پر واویلا کیا جائے،
ٹھیک ہے، سوڈان میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مارا کاٹا جائے، اس پر خاموش پوری دنیا رہ جائے، اور کہیں تھوڑا بہت جو ہے ہو جائے، اس پر جو ہے واویلا ہو جائے، یا اسرائیل پر ایک اس کے گھر تک بم پہنچ جانے پر واویلا ہو جائے، تو یہ کہیں کی انسانیت ہے؟ تو یہ تو ڈوغلا معیار ہے نا. تو ثم استقاموا، تو پہلے ربنا اللہ، اس پر ایمان آ جائے کہ ہمارا وہ رب اللہ ہے. تو اب اس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں. اب یہ سوال آتا ہے کہ ملک پہلے، یعنی کانسٹیٹیوشن پہلے یا اسلام پہلے؟ تو اسلام پہلے رہے گا. ٹھیک ہے نا. اسلام نے ہی پھر وطن سے محبت بھی سکھائی ہے. نہیں، وہ حدیث نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ جو ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وہ تو جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے. لیکن انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہاں سے اس کو محبت ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو خوشی خوشی ہجرت نہیں فرمائی. آپ کی آنکھیں بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اگر مسلمانوں پر وہ حالت تنگ نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بڑا عزیز تھا. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ پرائرٹیز، جیسا آپ کو کیا ہے سورہ نازیات میں ہے نا، وآثر الحیات الدنیا، جہنم میں جو جائیں گے ان کی صفت بتائی کہ وآثر الحیات الدنیا، انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. ترجیح دینا یعنی پرائرٹی دینا. دو معاملے آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اخروی معاملہ کو ترجیح دو گے یا دنیاوی معاملے کو ترجیح دو گے. میں آج کل مثال دیتا ہوں FLP یا ملٹی لیول مارکیٹنگ. ٹھیک ہے نا. آج کل نوجوان بہت مبتلا ہے اس پر، کہ گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کمانے کے چکر میں اس میں بہت مبتلا ہے. اب اکثر مفتیان کرام کا فتویٰ ہے یہ ناجائز ہے، اور نوجوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اب ترجیح کس کو دے رہے ہیں کہ ہم اس سے اچھا خاصا پیسہ کما لیں گے؟ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ترجیح وہ مسلمان آخرت کی انکاری نہیں ہے، لیکن ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ دنیاوی زندگی کو دے رہے ہیں. تو پھر یہ تو جہنمی کی صفت ہو جائے گی. تو خصوصی طور پر ہم کو تسلب میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تسلب معلوم آپ لوگوں کو؟ ایک ہوتا ہے تسلب، ایک ہوتا ہے تشدد. تسلط کہتے ہیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، اس پر ہم فرملی بلیو کریں اور ڈٹے رہیں. نہیں، وہ قسم سیکولر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. مذہب اور مسلک اور نظریات میں سیکولر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. سیکولر نہ ہونا یہ کیا ہے؟ تسلط ہے. اور دوسروں پر شدت اختیار کرنا یہ تشدد ہے. اب میں تسلب ہوں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے میرے اندر تسلب ہے. میرے جو نظریات ہیں، میں جن کو حق مانتا ہوں، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، ہم جن کو حق مانتے ہیں، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کی تشریح بھی کریں گے، اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اس کے خلاف باتیں ہیں تو اس کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے. ہم ڈٹے رہیں گے. نہیں، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح. عقیدے میں ملٹیپل صحیح نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو عقیدے میں ریڈیو بٹن رہے گا. جیسا ہم کہیں آن لائن فارم فل اپ کریں یا آف لائن، تو میل فیمیل دو آپشن ہوتے ہیں. میل چیک کرنے پر فیمیل چیک نہیں کر سکتے، فیمیل چیک کرنے پر میل چیک نہیں کر سکتے. اسی طرح عقیدہ بھی ایک ہی ہوگا. عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں، فقی مسائل جو جزوی فروعی مسائل جنہیں کہتے ہیں، اس میں ملٹیپل آپشن آپ چیک باکسز ہو سکتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کرنا بھی درست ہے، سنت سے ثابت ہے. رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. آمین بالجہر یہ بھی سنت سے ثابت ہے. آمین بالسر یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو اس میں ملٹیپل چیک آپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں ملٹیپل چیک آپشنز نہیں ہو سکتے. حضور آخری نبی ہیں، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور حضور آخری نبی نہیں ہیں، نوز باللہ من ذالک، اس کو بھی صحیح کہیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ یا حضور کو آخری نبی مان رہے ہیں، پھر قادیانیوں کو بھی جو ہے اسلام سے باہر نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ جو ہے بالکل عقیدے کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو خیر، یہ تھوڑا ہم ڈائیورٹ ہو جا رہے ہیں. تو یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی. پھر وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے. تو کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا. یہاں سے دیکھ لیں، یہاں پر سے وہ پھر سے کنٹینیو. ٹھیک نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی والدین کے خصوصی طور پر، پیچھے تو وہ ہے نا کہ ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور وہ جنتی ہوں گے، تو جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے وصیت کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی کس کو؟ انسان کو. کس بات کی ہے؟ بوالدیہ، والدینی پلس ہاتھی، اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرنے کا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصی طور پر انسانوں کو جو کام کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو اف تک نہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا بچپنی میں، جب شیرخوار بچے جو ہوتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ فرمائیں. ٹھیک ہے. حدیث شریف ہے، آگے آیت کے ٹکڑے میں بھی جو ہے وہ بات آ رہی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی مشکات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. ان صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. ان صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. ان صحابی نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ. پھر اس کے بعد قاعدہ چلا الاقرب فالاقرب کی طریقے سے کہ جو اس کے بعد تمہارے زیادہ قریبی ہوں گے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو درجہ بیان کیا ہے حسن سلوک کا، وہ 3 گنا زیادہ ہے. اب اس کی ایک وجہ یہاں پر ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اٹھایا. ٹھیک ہے نا. کرہن تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، اور اس نے جو ہے اس کو وضع کیا، پیدا کیا، ڈیلیوری کی، وہ بھی کیسی تھی؟ مشقت کے ساتھ. کرہن کاف کے پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ہے میں ایک کام دوں گا، آپ لوگ کل کر کر آنا. کرہن اور کرہن میں کیا فرق ہے آپ لوگ دیکھ کر آنا. ٹھیک ہے نا. ڈکشنری میں دیکھو گے تو آپ کو مل جائے گا، اور آپ کل بتاؤ گے تو آپ دیکھ لیں، نہ ملے مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں. کرہن اور کرہن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ترجمہ وہی ہوگا، مشقت اٹھانا، تکلیف، لیکن دونوں میں فرق ہے. جیسا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ نذیر ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت کے ساتھ ڈرائے. حالانکہ ڈرانا ڈرانا ہوتا ہے، لیکن ڈرانے میں فرق ہوتا ہے. ایک آپ سے دشمنی رکھ کر ڈرائے اور ایک آپ کا شفقت کے ساتھ ڈرائے. تو ماں جو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور جو ہے جب وضع حمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہاں پر والدین میں ماں بھی آ گئے، باپ بھی آ گئے. پھر یہاں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ماں کا ذکر کیا ہے کہ ماں کے اندر جو ہے ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ باپ بھی پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، باپ بھی جو ہے بچے کی پرورش کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ تمام کے لیے اخراجات جمع کرنے کے وہ فکر میں ہوتا ہے. لیکن فزیکلی مینٹلی جو خصوصاً ماں کی جو تکالیف ہوتی ہیں وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. اب یہاں یہ بات ہو گئی کہ ماں نے جو ہے مشقت کے ساتھ بچے کو حمل میں رکھا اپنے، پھر اس کو جو ہے وضع حمل ہوا یعنی ڈیلیوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا. وہ دونوں ٹائم پر بھی ماں کے اوپر مشقت گزرتی ہے. اب یہاں ایک اہم بات ہے، غور سے سمجھیں. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا حمل اور اس کا فصال، فصال کہتے ہیں یہاں پر دودھ چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. 30 شهرًا یعنی 30 مہینے، یعنی بچے کو حمل میں رکھنا اور بچے کا دودھ چھڑانا دونوں کو ملا کر 30 مہینے ہیں. آپ لوگوں اگر قدوری پڑھے ہوں گے یا ہدایہ پڑھے ہوں گے اور اس میں جو ہے رضاعت کا باب پڑھے ہوں گے تو اس میں یہ بات آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ احادیث مسائل کے آگے پڑھیں گے تو میں اس لیے جو فقہ کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ماں جو ہے نا وضع حمل کیا دودھ چھڑانے کی رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے.
اگر ہم 2 سال کو زیادہ سے زیادہ لیں گے تو یعنی 24 مہینے. کتنے؟ 24 months. اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 30 مہینے. 30 مہینے کیا فرما رہے ہیں؟ ماں بچے کو پیٹ میں رکھے اور دودھ چھڑائے، دونوں کی ملا کر مدت کتنی ہو رہی ہے؟ 30 مہینے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت کو فقہا نے اس آیت کریمہ سے ثابت کیا ہے، اور وہ ہے 6 مہینے. حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہوگی؟ 6 مہینے ہوگی. کیوں کہ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن میکسیمم کیا ہے؟ 2 سال ہے. تو 2 سال بولے تو 24 مہینے ہو گئے. اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حمل اور رضاعت کی چھڑانے کی 30 مہینے ہیں. تو 24 میں سے اگر آپ 30 میں سے 24 نکال لو تو آپ کو بچ گئے 6 مہینے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ کسی کو حمل یعنی ڈیلیوری کا ٹائم یعنی پریگنینسی کا ٹائم منیمم کم سے کم 6 مہینے ہو سکتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد چاند کے 6 مہینے میں اگر ڈیلیوری ہو جائے، 6 مہینے ہونے پر، ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ڈیلیوری جو ہے 7 مہینے میں ہوئی تھی. وہ تو خیر نکاح ہو کے بہت سال ہو گئے تھے، لیکن حمل کے بعد 7 مہینے میں ہوئی تھی. تو اگر 6 مہینے میں شادی ہونے کے نکاح ہونے کے 6 مہینے میں اگر ڈیلیوری ہو جائے تو 6 مہینے یعنی 6 month کمپلیٹ ہونے کے بعد تو اس کا نسب جو ہے اس باپ سے ثابت ہوگا. اگر 6 مہینے سے پہلے ڈیلیوری ہو جائے تو اس بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے کہ بچے کا نسب ثابت ہوگا، پھر جو ہے جائیداد میں حصہ ہوگا، وراثت وغیرہ تمام احکام اس سے آئیں گے. تو کم سے کم 6 مہینے جو ہے یہ ہے کہ حمل کی مدت ہوگی. اور 6 مہینے سے کم میں اگر ہو جائے تو پھر وہ نسب ثابت نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ بھی، اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت غالباً 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 2 سال ہے، کہ اگر کسی کا حمل جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے. اور آن این ایوریج جو نارمل ہوتا ہے وہ 9 ماہ کا ہوتا ہے، کہ 9 ماہ جو ہے ایک حمل کی مدت ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ جو ہے کہ حمل اور فصال یعنی دودھ چھڑانے کی مدت اور ساتھ میں حمل کی مدت 30 مہینے ہیں. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں رضاعت کی مدت کو 2 سال کہا گیا ہے. تو 2 سال اور یہ 30 مہینے میں کچھ تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ بس یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں کو ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العزت جو ہے پھر بچہ پیدا ہو گیا، والدین نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جو بھی معاملہ کرنا تھا، بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا، پھر ایک عمر کو پہنچا جس کو 40 سال کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بچہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بلغ 40 سنتن، اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. جب 40 سال کی انسان کی عمر ہوتی ہے تو ہوش حواس عقل وغیرہ تجربات وغیرہ کے حساب سے وہ بالکل جو ہے ایک اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عام طور پر جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، یا اللہ آپ مجھے نوازیے، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. التی انعمت علیہ، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے عطا کی ہیں، مجھ پر انعام کیا ہے. وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور مجھے توفیق دیں ان اعمل صالحا، کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو میرے واسطے صالح بنا دے، نیک بنا دے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور بے شک میں آپ سے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں ہوں. تو یہاں پر جو بندے کی جو جب 40 سال کی عمر ہو گئی جو ہے، خصوصی طور پر یہ ایک عمر کا ایسی عمر ہوتی ہے کہ نہ بالکل اس میں انسان بوڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل اس میں جو ہے نا نوجوانوں کی جیسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو ہے کہ پائیداری نہیں رہتی، ویسی عمر نہیں رہتی. تو جب ایک مسلمان جو ہے بندہ جو ہے اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے
اور انڈائریکٹلی یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ایسا کہیں کہ ان اشکر نعمتک کا، کہ میں آپ کے نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے، میرے والدین کو عنایت کی، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دیں کہ میں نیک اعمال کروں، ٹھیک ہے، ترضا ہوں، جن کے ذریعے آپ راضی ہو جائیں، وہ اصلح لی، اور مجھے صحیح رکھ، فی ذریتی میری، اور میری اولاد کو میرے واسطے صالح بنا دے، نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، طرف رجوع کرتا ہوں، وہ انی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے، مسلمان کہتے ہیں کسے؟ جو فرما بردار ہو۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کرتے ہیں ان چیزوں کو جو وہ اچھے سے عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی نیکیوں کو جو ہے، احسن اعمال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم تجاوز کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں ان کے گناہوں کو، ان کے برے اعمال کو۔ فی اصحاب الجنہ، یہ کس میں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ وعد صدق، یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان، ہر انسان جو ہے، ہر انسان سے جو ہے حسنات بھی ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سیئات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بندے کی زندگی جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، انکساری، فرما برداری کے ساتھ گزرتی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے ہم احسن اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ان سے جو سیئات ہوتے ہیں ہم اس کو نظر انداز، اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ کدھر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، اور ان سے یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا ہے، اور جو بھی قرآن اور سنت میں موجودہ دعائیں ہیں ان کو ہم کرتے رہیں اپنی نمازوں کے بعد، اور جو بھی دعا کے اوقات ہوتے ہیں اس میں۔ تو ہم یہاں پر آج سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔